नाज़रीन, मुहर्रम का महीना जारी है और आप लोगों को बताया जाता है कि कोई यजीद था और उसने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन इसकी पूरी एक तारीख है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको जोड़ देते हैं जी कि ये यहूदी साजिश थी। अब कहा जाता है कि शुरू के अंदर जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जो हर्ब है इसके दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मामला जो है वो सेटल डाउन हो गए थे। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगे जो है वो औलाद हो जाती है और उसमें जो हम डिस्कस करेंगे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब को, और दूसरी तरफ से जो हर्ब है उसका बेटा पैदा हो जाता है अबू सुफियान। ये मामला चलता है और हज़रत अब्दुल्ला का बेटा पैदा होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मामला मज़ीद ख़राब हो जाता है और फिर अबू सुफियान जो है वो हर किस्म की कोशिश करता है। हिजरत वाली रात एक वाक़या बताया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है ना बहुत सारे मामलात की वजह से, तो वो भी जो सारा मुहासरा किया गया उसके पीछे भी किसी अबू सुफियान का जो है वो हाथ था। उसके बाद फिर पहले खलीफा जनाब अबू बकर आए, जनाब उमर आए दूसरे खलीफा। अब ये जो दोनों खुलाफा थे ये भी कुरैश से थे कि तीसरे खलीफा आते हैं जनाब उस्मान। चीजें दोबारा से उम्मवी के दौर के हक में जाना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा अब इनके दौर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी जो पोस्टें थी, जो बड़ी बड़ी सीट्स थी, उनके ऊपर उमवी लोग आकर बैठना शुरू हो जाते हैं। सिफीन पार्ट 2 कहते हैं जिसे, उसकी लड़ाई के लिए हजरत हसन ने अपना लश्कर तैयार किया। लेकिन फिर हुआ क्या वहां पर, फिर हुआ ये कि जो पहले 30,000 का दस्ता गया था वहां पर, उन लोगों को अमीर शाम की जानिब से ऑफर किया गया बहुत सारा खजाना, बहुत सारा सोना। इस लालच के ऊपर जो है उन्होंने अपने आप को बेच दिया। तो फिर मामला जो है वो सुलह की तरफ बढ़ा और फिर सुलह हो गई। कि जो ये सुलह हुई उसके अंदर 4 शराइत रखेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त थी वो ये थी कि जी अपने बाद किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके हुआ बरअक्स। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना जारी है और हर तरफ आपको सबीलें, जुलूस, मजालिस, आज़ादारी और इस तरह की और भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और आप सबके इल्म में होगा कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जी इमाम हुसैन की जो करबला के अंदर कुर्बानी है उसकी याद ताज़ा की जा रही है और उस हवाले से ये सारी मजालिस और महफ़िलें और आज़ादारी का एहतमाम किया जा रहा है। तो आज हम आपको इस पूरे वाक़े की जो तारीख़ है वो सुनाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये वाक़या हुआ कैसे और क्यों हुआ। आप लोगों को बताया जाता है कि कोई यजीद था और वो बहुत ज़ालिम था और उसने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। लेकिन इसकी पूरी एक तारीख़ है, इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है जो कि आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको जोड़ देते हैं जी कि ये यहूदी साजिश थी। मैंने देखा है बड़े बड़े हमारे उलमा जो हैं वो इस बात को इस बात के साथ जोड़ देते हैं जी कि ये यहूदी साजिश थी और एक इब्न सबा जो बंदा था वो आया, उसने आके इमाम हज़रत उस्मान की जो है वो शहादत के अंदर जो है वो अपना रोल अदा किया। फिर उसी की वजह से ये सारी आगे जंगें हुई और फिर ये वाक़या चलता चलता जो है वो करबला तक पहुंचा और करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं वो इस मौक़िफ़ के बहुत बड़े जो है वो कायल हैं और उनका ये मौक़िफ़ है और भी बहुत सारे उलमा का है। वैसे उनका ये मौक़िफ़ है जी कि ये सारी की सारी यहूदी की साजिश थी जिसमें हज़रत उस्मान की शहादत हुई, फिर हज़रत अली की शहादत हुई, फिर आगे इमाम हसन और फिर हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, ये सारा का सारा उस अब्दुल्ला इब्न सबा जो कि उनके ख्याल में एक यहूदी था और उसने ये सारा साजिश की। लेकिन असल मामला क्या है, असल सूरत हाल क्या है, हम तारीख को आपके सामने रखेंगे, उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे कि दरअसल ये क्या सूरत हाल है और क्या मामला है। वीडियो के अंदर हम रेफरेंसेस उस तरह से मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा मैं जो भी बात करूँगा उसका कोई ना कोई रेफरेंस होगा और आप वो रेफरेंस मांगने के हकदार हैं। अगर आपको लगे कि यार ये बात इस तरह से नहीं है, ये गलत है, ये अपने से बना रहा है, तो आप मेरे से ज़रूर रेफरेंस मांगें और वो रेफरेंस मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आके कहें कि जनाब ये बात जो की है आपने, ये कहाँ से की है, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं शुरू से। कौन सा शुरू? अब शुरू भी तो बहुत सारे शुरू हैं इस कहानी के, कहीं से भी शुरू की जा सकती है और हर शख्स जो है इसको अपने हिसाब से जहां से उसको लगता है कि सूटेबल है वहां से शुरू कर लेता है।
لیکن ہم اس کو اصل شروع سے شروع کریں گے، جو واقع ہی میں اصل شروع ہے، اور وہ شروع ہے اسلام سے بھی بہت پہلے۔ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام عبد المناف تھا۔ یہ بہت بڑے سردار تھے۔ وہاں پر جو ہے مکہ کے اندر ان کے بہت سارے کاروباری جو ہے وہ قافلے جاتے تھے مکہ سے، اور ارد گرد کے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ ان کے تجارتی مراسم تھے۔ بہت ویل سیٹلڈ فیملی تھی، آپ کہہ لیں کہ رئیس اعظم تھے مکہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبہ کا جو نظم و نسق تھا وہ بھی ان کے پاس تھا، اور اس کا سارا نظام یہی چلاتے تھے۔ تو کعبے کے متولی بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، سارا کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اور ان کی بڑی شان و شوکت تھی، بڑی زیادہ جو ہے وہ معاملات ان کے تھے مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر بھی۔ جس طرح سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو مسلمان جو ہے وہ جاتے ہیں مکہ کے اندر، ان کے ہاں جو وہاں کا مکہ کا حکمران ہے اس کی کتنی زیادہ، سعودی عرب ہو گیا نا، تو جو سعودی عرب کا جو حکمران ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، دیگر ممالک کے اندر بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس وقت بھی جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والے، جو اسلام تو نہیں تھا، جو بھی اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر آتے تھے زیارت کے لیے، وہاں پر اپنی ان کے جو بھی مذہب تھا اس کی رسم و رواج کے مطابق وہاں پر اپنی عبادت کرنے کے لیے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے، تو وہ وہاں پر جو ہے بڑا اس سے کیا کہہ لیں کہ اس چیز سے جو ہے وہ متاثر ہوتے تھے، اور وہ بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا جناب عبد المناف کا پورے عرب کے خطے کے اندر، اور عرب سے باہر بھی لوگ جو جاتے تھے وہاں پر ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ خیر، ان کے آگے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور 4 بیٹے جو تھے ان کا نام تھا ہاشم اور شمس۔ اب ہم آگے جو ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ ناموں کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کی بہت بڑی تعداد کے اندر اولادیں ہیں، لیکن ہم صرف ان لوگوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ تاریخی لحاظ سے یا واقع کربلا تک ہم نے پہنچنا ہے، تو جو ہمارے ریلیونٹ لوگ ہیں ہم صرف ان کو ڈسکس کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو ہم جناب عبد المناف کے 2 بیٹوں کو ڈسکس کریں گے، جناب ہاشم اور شمس کو۔ اب جو جناب ہاشم ہے اور شمس ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ معاملات آگے چلے، اور جو شمس تھے ان کے بیٹا پیدا ہوا امیہ، اور دوسری طرف جناب ہاشم تھے۔ اب جب یہ بڑا ہوا امیہ، تو ان کا اور ہاشم جو ہیں ان کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا کہ جناب جو کعبے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلے تو جناب عبد المناف کے پاس تھی، پھر وہ آگے نسل بڑھ گئی تو 4 خاندان اور بن گئے۔ اب اس خاندان کے اندر جو چاچا بھتیجا ہیں جناب ہاشم اور امیہ، ان کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ جی اب کعبے کی رکھوالی کون کرے گا، اب کعبے کا نظم و نسق کون چلائے گا، اب کعبے کا متولی کون ہوگا۔ اس بات کے اوپر ان کے ہاں پھر پوری زندگی جو ہے وہ معاملات خراب رہے اور جنگ سی کیفیت رہی، ساری زندگی ان کے آپس کے اندر تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے۔ اب امیہ کا جو ہے آگے بیٹا حرب پیدا ہو گیا، اور ایک ابو العاص، 2 بچوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ادھر سے جو ہے وہ جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہو گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ شروع کے اندر جناب عبد المطلب اور جو حرب ہے اس کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھیں، تعلقات اچھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، سب معاملات جو ہے وہ راہ راست پر آ چکے تھے، اور بہت اچھے تعلق بن چکا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر جو ہے ان کا ایک دوست اور ان کے ساتھ بن جاتا ہے، اور وہ یہودی ہوتا ہے۔ ان تینوں کی پھر آپس میں دوستی چلتی رہتی ہے، معاملات آگے چلتے ہیں۔ اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس یہودی کا قتل ہو گیا۔ اب اس یہودی کے بارے میں جب معلومات اکٹھی کرنے شروع کرتے ہیں جناب عبد المطلب، ظاہری بات ہے ان کا دوست تھا، پریشان تھے کہ بھائی ایک تو قتل ہو گیا، اس اوپر سے اس کے قاتلوں کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ تو وہ سراغ لگاتے لگاتے پہنچتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے حرب کا ہاتھ ہے، جو ان کا اپنا تیسرا دوست ہے۔ اب جب اس بات کا علم ہوتا ہے انہیں، تو وہ پھر حرب کی جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ سرزنش کرتے ہیں کہ اس سے دیت دلواتے ہیں اس یہودی خاندان کے جو لوگ تھے، جو کہ اس یہودی جو شہید کیا کہہ لیں قتل ہو گیا، اس کے جو خاندان والے تھے اس کو دیت دلواتے ہیں حرب سے۔ اس بات کا وہ بڑا برا مناتا ہے، اور پھر ان کی بھی ساری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور جنگ و جدل میں گزری ہے۔ کوئی معاملات جو ہے ان کے بھی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر جناب عبد المطلب کی آگے جو ہے وہ اولاد ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کو، اور دوسری طرف سے جو حرب ہے اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے ابو سفیان۔
अब मामला जो है वो फिर वैसे ही है, कोई हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है। और फिर आगे जब ये मामला चलता है और हज़रत अब्दुल्ला का बेटा पैदा होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब मामला मज़ीद ख़राब हो जाता है कि जी अब तो आप लोग जो हो वो हमारे दीन से ही जो है वो चले गए हो, ख़त्म हो गए हो, अब तुम्हारा क्या ताल्लुक़ रह गया? तो वो मज़ीद जो है वो मुखालफत शुरू कर देते हैं और जो लड़ाई होती है ये फिर इसके बाद मज़ीद शदीद हो जाती है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना ऐलान नबूवत करते हैं, तो उसके बाद फिर इन 2 ख़ानदानों के दरमियान जो पहले मैंने आपको पूरी एक लड़ाई बताई, इस लड़ाई के अंदर मज़ीद शिद्दत आ जाती है। और फिर अबू सुफ़ियान जो है वो हर किस्म की कोशिश करता है। आप जब आपको वाक़या याद होगा कि जब एक कुफ़ार मक्का का गिरोह जनाब अबू तालिब के पास आया था और आके कहा था कि अपने भतीजे को समझाएँ और ये हमारे जो है वो बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। तो उस पर जो है वो उस गिरोह का भी कहते हैं कि अबू सुफ़ियान जो है उसका मेंबर था और बड़ा सरकर्दा मेंबर था, जो कि हज़रत अबू तालिब के पास आए थे। उसके बाद फिर जिस रात आपको याद होगा हिजरत वाली रात एक वाक़या बताया जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंसर कर दिया जाता है ना बहुत सारे मामलात की वजह से। तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो है वो घर के गिर्द जो है वो इकट्ठा हो गए और उनको जो है वो शहीद करने का प्लान बनाया। फिर हज़रत अली को जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर जो है वो सुला कर वहाँ से जो है वो चले गए और हिजरत कर गए। तो वो भी जो सारा मुहासरा किया गया था, जो जितना भी मुहासरा हुआ था, उसके पीछे भी इसी अबू सुफ़ियान का जो है वो हाथ था। उसके बाद फिर जंग बदर हुई मुसलमानों की कुफ़ार के साथ। जंग बदर के अंदर कहा जाता है कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि किसी काफ़िले के साथ जो है वहाँ से गया हुआ था और वहाँ पर मौजूद नहीं था, किसी तिजारती काफ़िले के साथ गया हुआ था। लेकिन इसका एक बेटा और उसके बहुत सारे अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं वो इसके अंदर जो है वो बदर के अंदर मारे गए। इसकी बीवी का भी जो है वो अज़ीज़ व अक़ारिब जो हिंदा, उसके भी जो है वो अज़ीज़ व अक़ारिब इसके अंदर जंग बदर के अंदर जो है वो मारे गए। अब फिर जब ये वापस आया उस तिजारती काफ़िले से और इसने आके पूछा कि जनाब ये क्या सूरत हाल है यहाँ पर, तो इसे बताया गया जी कि ये सूरत हाल है और अब क्योंकि बहुत सारे सरदार जो हैं वो इनके मारे गए थे बदर के अंदर और अब ये सबसे बड़ा सरदार था, सरकर्दा था, तो इसे कहा गया जी कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है बदला लो। अब बदला लेना जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी बन गई और इसने फिर वो जंगे उहुद फिर मुसलमानों की इनके दरमियान हुई और उसके अंदर फिर वो आपको सारे वाक़यात आपको याद हो गए, क्योंकि असल में आज हमारा वो मौज़ू नहीं है, हमने आगे निकलना है। तो जंगे उहुद के अंदर भी फिर हज़रत हमज़ा का जो को शहीद किया गया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू थे, उनको शहीद किया गया। फिर उनका जो कलेजा चबाने का वाक़या है, वो इसी की बीवी थी हिंदा, उसने वो कलेजा चबाया और फिर वो सारा सूरत हाल आपके सामने है। यानी कि इसने भी पूरी ज़िंदगी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ही की और पूरा ज़ोर लगाया, जितना भी ये उनको नुकसान पहुँचा सकता था, जो उनको तकलीफ़ पहुँचा सकता था, इसने पहुँचाई। फिर होता है जनाब फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के मौके पर जो है वो मक्का फ़तह कर लिया जाता है मुसलमानों की जानिब से और वहाँ पर फिर जो है वो बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उनमें फिर ये लोग भी शामिल होते हैं, अबू सुफ़ियान और इसका अहले ख़ाना, ये भी फिर जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस तरह फिर ये हज़रत अबू सुफ़ियान हो जाते हैं। इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने और फिर जो है उसके बाद मामला जो है वो सर्द-मोहरी जो है वो थोड़ी कम होती है और इनके दरमियान फिर इख्तिलाफ़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान ले आए और ईमान लेकर आने के बाद फिर जो है वो हालात बदल जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ना कि एक शख्स को आप नबी भी मानते हैं, अल्लाह का आखिरी रसूल भी मानते हैं और फिर उसके खिलाफ आप इस तरह से जंगो-जदल तो नहीं कर सकते ना, तो फिर मामला जो है वो ज़रा रुक जाते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं। फ़तह मक्का हो गया और फ़तह मक्का के मौके पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाने वाली हिंदा, उसका शौहर अबू सुफ़ियान, जिसकी सारी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत तक में गुज़री फ़तह मक्का तक, और उन्होंने भी इस्लाम कबूल करके अब वो हज़रत अबू सुफ़ियान बन चुके हैं और अब वो मुसलमान बन चुके हैं पूरा अहले ख़ाना समेत। अब ये मामला फिर आगे बढ़ा
اور रसूल सल्लल्लाहु के दौर में तो फिर कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान फिर दोबारा से कोई टकराव हुआ हो। उसके बाद फिर पहले खलीफा जनाब अबू बकर आए, जनाब उमर आए, दूसरे खलीफा, इन दोनों अदवार के अंदर भी कोई इस तरह का टकराव नहीं हुआ। अब ये जो दोनों खुलाफा थे ये भी कुरैश से थे, यानी कि जनाब अब्दुल मनाफ जो हैं इनका ताल्लुक कुरैश के कबीले से था, लेकिन जो है ये ना तो उमैया ख़ानदान से थे, यानी कि उमैया मैंने आपको बता दिया, जो बनु उमैया है वो उमैया की औलाद में से नहीं थे, ना जनाब अबू बकर ना जनाब उमर, और उसी तरह जनाब हाशिम की औलाद में भी से नहीं थे, ना हाशमी थे ना उमवी थे। तो लिहाजा सूरत हाल जो है वो बेहतर रही, और इन दोनों के दौर के अंदर जो है वो ये दोनों ख़ानदान यानी कि उमवी और हाशमी ख़ानदान एक दूसरे के सामने नहीं आए। और उसके बाद फिर होता क्या है कि तीसरे खलीफा आते हैं जनाब उस्मान। अब हज़रत उस्मान के दौर के अंदर जो है वो चीज़ें दोबारा से उमवी के दौर के हक़ में जाना शुरू हो जाती हैं, और जो उमैया ख़ानदान है या उमवी ख़ानदान है, और हज़रत उस्मान के जो ज़ीज़ो क़ारिब मैंने आपको बताया था अबू अल आस, ये उनकी औलाद में से हैं, उमैया बिन अबू के बेटे अबुल आस, और फिर उनके आगे बेटे जो हैं वो हज़रत उस्मान हैं, तो यानी कि ये भी उमवी ख़ानदान से थे। तो लिहाजा अब इनके दौर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी जो पोस्टें थीं, जो बड़ी बड़ी सीट्स थीं, उनके ऊपर उमवी लोग आकर बैठना शुरू हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो है वो पूरा इनका कंट्रोल हो जाता है। और उसी दौर के अंदर फिर जो उससे भी बल्कि पहले जो अबू सुफियान हैं, जो हज़रत अबू सुफियान हो चुके थे, उनकी जो है वो वफ़ात भी होती है, और उनका जो बेटा है वो फिर आगे इस कबीले का सरबराह बनता है, जिसे मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम से जाना जाता है, और ये अमीर शाम भी बनाया जाता है, शाम का गवर्नर बनाया जाता है, फिर बाद में ये अमीर शाम के नाम से जो है वो मशहूर होता है। अब जनाब इसके दौर के अंदर हालात जो हैं वो फिर बदलते हैं, और फिर होता क्या है कि हज़रत उस्मान की शहादत हो जाती है, और उसके पीछे बताया जाता है जी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके दौर के अंदर ही उनके खिलाफ जो है वो बगावतें भड़क उठी थीं। एक तो ये बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बतवाई कि उनके जो ख़ानदान के लोग थे वो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बर्जमान थे। इसके अलावा एक उनके गवर्नर ने कूफा के अंदर जो है वो भी उनका रिश्तेदार ही था, उसने शराब पी के जो है वो नमाज़ पढ़ा दी, और नमाज जो है वो 2 फ़र्ज़ की बजाय 4 पढ़ा दें। वो इस तरह के हाल जो है सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई, और फिर उनके खिलाफ बगावत हुई, और उसी बगावत के दौरान उनकी जो है वो शहादत हो गई। तो उसके बाद फिर सब लोग जो हैं वो पहुंचे हज़रत अली के पास, और खिलाफत जो है उन्हें कहा कि जी आप संभालें। और जब हज़रत अली ने फिर खिलाफत संभाल ली, तो अब ये लोग जो हैं, जो कि उमैया ख़ानदान का सरबराह था मुआविया इब्न अबी सुफियान, उसने जो है वो मुतालबा रखा हज़रत अली के सामने कि जनाब आप लोग जो हैं वो क़सास लें, हज़रत उस्मान की क़सास लें। और कहा जाता है कि जब ये मुतालबा रखा गया तो मस्जिद के अंदर, कूफा के अंदर 16,000 से ज़ायद लोग एकदम ही खड़े हो गए, और उन सब ने कहा जी कि हम भी कातिलीन हुसैन में से हैं, हम भी कातिलीन हुसैन में से हैं। यानी वो सारे के सारे लोग जिन्होंने बगावत की थी, जो एहतजाज कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब के सब खड़े हो गए, यानी पूरी रियासत ही एक तरफ खड़ी हो गई। तो अब उस वक्त में कैसे बदला लिया जा सकता है जब पूरा मुल्क ही खड़ा हो जाए भाई कि जी हम हैं कातिल, तो आप किस तरह से बदला लोगे। तो उसके ऊपर फिर जो है वो फिर इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान दोबारा फिर जंगें शुरू हो गई, और फिर जमल और सफ़ीन के मकाम के ऊपर जो है इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान, यानी कि हज़रत अली और फिर मुआविया इब्न सुफियान इधर से, इन दोनों के दरमियान 2 जंगें हुई जमल और सफ़ीन के मकाम पर, जिसके अंदर कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो मुसलमान वहाँ पर मारे गए। और फिर ये मामला इसी तरह से आगे चला। मामला चलता 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 आ जाता है जनाब हज़रत अली की शहादत पर, और हज़रत अली की जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए शहादत हो जाती है। आप सबको इस वाक़े का मालूम है कि वहाँ पर हज़रत अली की जो शहादत होती है, और उसके बाद फिर हज़रत हसन जो है वो खलीफा बन जाते हैं। हज़रत हसन को हज़रत अली नॉमिनेट नहीं करते, हज़रत अली ने हज़रत हसन को खलीफा नामज़द नहीं किया, बल्कि जितने भी मुसलमान थे उन्होंने फिर बैत कर ली और उनको अपना खलीफा बना लिया, यानी मुसलमानों ने खुद हज़रत हसन को खलीफा बनाया। ये कोई मौरूसी बात नहीं थी कि जी हज़रत अली ने कहा जी कि यही तुम्हारा खलीफा होगा और ये मेरे बाद मेरा जानशीन है, और ये उन्होंने कहा जी ये मुसलमानों का फ़ैसला है और मुसलमान ये फ़ैसला करेंगे। और फिर मुसलमानों ने जो है वो हज़रत इमाम हसन के हाथ पर बैत कर ली, और फिर उनके साथ जो है वो जुड़ गया। लेकिन ये मामला जो है यहाँ पर रुका नहीं, और फिर दोबारा सिफ़ीन पार्ट 2 कहते हैं जिसे, उसकी लड़ाई के लिए हज़रत हसन ने अपना लश्कर तैयार किया, क्योंकि दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं हुए थे। हज़रत अली और
معاویہ کے درمیان حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے. پھر جب حضرت حسن نے چارج سنبھالا تو حضرت حسن کے دور میں بھی جو ہے وہ امیر معاویہ کے کیا کہہ لیں کہ حالات، امیر شام معاویہ کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے حضرت حسن کے ساتھ بھی. 6 مہینے گزر گئے حضرت حسن کی خلافت کو، اور پھر جو ہے انہوں نے ایک لشکر بھیجا وہاں پر صفین پر ہی کے مقام پر ہی دوبارہ لڑنے کے لیے. اور پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک جو ہے وہ سپہ سالار کے ہاتھوں 30,000 سے زائد کا لشکر جو ہے وہاں پر بھیجا لڑنے کے لیے، اور اس سے کہا کہ آپ وہاں پر پہنچو، میں پیچھے سے دوسرا گروپ جو ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ، دوسرا دستہ جو ہے وہ لے کر وہاں پر پہنچوں گا اور ہم جو ہے وہ جنگ لڑیں گے. لیکن پھر ہوا کیا وہاں پر؟ پھر ہوا یہ کہ جو پہلے 30,000 کا دستہ گیا تھا وہاں پر، ان لوگوں کو جو ہے وہ امیر شام کی جانب سے یعنی کہ معاویہ ابن سفیان کی جانب سے جو ہے وہ آفر کیا گیا بہت سارا خزانہ، بہت سارا سونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہہ لیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عہدے بتائے گئے کہ تمہیں یہ عہدے دیے جائیں گے بڑے بڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خواتین، خوبصورت خواتین کا وعدہ کیا گیا کہ ان سے تمہاری دمشق کی خوبصورت خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری شادیاں کروائی جائیں گی. اس لالچ کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور پھر وہ دستہ جو تھا وہ جا کے شامل ہو گیا امیر شام کی فوج کے اندر، معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج کے اندر. اب جب یہ بات پہنچی پیچھے، جو وہ دستہ حضرت حسن کے ساتھ آ رہا تھا، اس دستے کے پاس جب یہ بات پہنچی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جی وہاں پر جو تمہارا پہلے 30,000 کا دستہ گیا تھا وہ دستہ تو بک گیا ہے، وہ دستہ تو چلا گیا ہے جناب امیر شام کی فوج کے اندر، اب تم کیا کرو گے؟ تو اس جو وہ والا دستہ تھا اس کے اندر بھی بھگدڑ مچ گئی، اور اس دستے کے اندر بھی جو ہے وہ صورتحال، معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب اس نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں سے واپس جانا شروع ہو گیا کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں نے وہاں پر لوٹ مار شروع کر دی کہ جی ان کو تو بہت سارا خزانہ مل گیا ہے، ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے جو ہے وہ بہت سارا لوٹ مار شروع کر دی، ایک دوسرے کی اپنا ہی جو لشکر تھا اس کو لوٹنا شروع کر دیا، ان سے چیزیں جو ہیں وہ چھیننا شروع کر دیں، اور اس طرح جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ واپس چلے گئے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو تھے وہیں پر رکے، اور انہوں نے اب پلان بنانا شروع کیا کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم کیا کریں. یہ بات میں بڑے دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو جس کو ریفرنس چاہیے ہوگا وہ کمنٹ سیکشن میں مانگ سکتا ہے، اس کو ریفرنس ملے گا اس بات کا. اچھا جی، اب جو حضرت حسن کو جب اس ساری صورتحال کے بارے میں علم ہوا تو پھر حضرت حسن جو کہتے ہیں کہ جی حضرت حسن بڑے صلح پسند تھے، بہت سارے لوگ حضرت حسن جو ہے وہ بڑے صلح پسند تھے اور انہوں نے جو ہے یہ خود صلح کی اور یہ معاملات کیے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ امام حسن کو صلح کرنی پڑی، اس طرح کے حالات بنا دیے گئے تھے. اب بتا رہا ہوں کہ ان کا 30,000 کا دستہ جو ہے وہ بک گیا ہے، جو پیچھے ان کا ساتھ دستہ ہے وہ اپنے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور وہ دستہ بھی جو ہے وہ جا کے اگلوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں بھی کچھ آفر ہو جائے، تو اس ایسے وقت میں کیا کرو گے؟ تو پھر یہ تاریخی لائنیں ہیں کہ امام حسن سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہاں بھائی اب کیا جو ہے وہ کیا جائے، اور پھر یہ بھی واقعہ ہوا کہ امام حسن کے جو خیمہ تھا اس کو جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی کہ جی کیونکہ بچا نہیں کچھ لوٹنے کو، تو اب صرف یہی جو ہے وہ خیمہ بچا ہے لوٹنے کے لیے، تو اس کو آگ لگا کر اس کو بھی لوٹ لیا جائے. اور یہ اتنی بڑی ستم ظریفی کی بات تھی کہ ان کے اپنے ساتھی یہ کر رہے تھے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو امام حسن کے ساتھی کہتے تھے وہی یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر اس دوران آپ کیا کر سکتے ہیں نا، جب بتائیں، جب ایسی صورتحال ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر امام حسن جو ہے وہ صلح پر، ظاہر سی بات ہے کسی بھی فوج کے لیے جب یہ وقت آ جائے، کسی بھی سپہ سالار کے لیے، کسی بھی حکمران کے لیے یا کسی بھی امام کے لیے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیا کرے گا نا، وہ صلح ہی کرے گا. تو پھر معاملہ جو ہے وہ صلح کی طرف بڑھا، اور پھر صلح ہو گئی. 4 شرائط جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ ان شرائط کے اوپر صلح ہو گئی. پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب اللہ، سنت رسول کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس کے تحت جو ہے وہ حکومت چلائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیت المال میں سے 5,000 درہم جو ہے وہ امام حسن کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عام رعایا جو ہے، جو کہ یعنی کہ جو حضرت حسن کی طرفدار عوام ہے، ان کو جو ہے وہ امان دی جائے گی، ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بعد یعنی کہ امیر شام جو معاویہ ابن سفیان، وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، بلکہ عوام خود فیصلہ کرے گی. جس طرح سے یعنی کہ عوام نے خود فیصلہ کیا حضرت علی کے حق میں، پھر عوام نے خود فیصلہ کیا امام حسن کے حق میں، اسی طرح سے جو امیر شام ہے معاویہ ابن سفیان، وہ بھی کسی کو
جو ہے وہ نہیں مقرر کرے گا کہ جی میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا یا میرے بعد یہ جانشین ہوگا، بلکہ عوام خود جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن کرے گی، خود اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون ہونا چاہیے ہمارا امام یا امیر، کون ہونا چاہیے۔ تو پھر اس بنیاد کے اوپر صلح ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ پھر معاملہ سلجھ گیا، اور پھر امام حسن نے جو ہے وہ اپنے 10 سال اس کے بعد بھی زندگی کے گزارے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ گزارے، جس کے دوران وہ پھر اپنی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے، اور اس طرح سے پھر یہ وقت بھی گزر گیا۔ پھر آگے امام حسین علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہاں سے آگے چلیں گے اور بات شروع کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا کہ جو یہ صلح ہوئی اس کے اندر 4 شرائط رکھیں گی، اور سب سے امپورٹنٹ جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ جی اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا عوام کے اوپر کہ عوام منتخب کرے جسے بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا خلیفہ بنا لے۔ مثال کے طور پر جب حضرت علی کو خلافت ملی ہے تو یہ کسی 2 4 5 بندوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یا یہ معاملہ جو ہے یہ ان سے پہلے خلیفہ نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ عوام نے خود ان کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ آپ جو ہے وہ اب بنے، امیر المومنین بنے، اور آپ جو ہے خلافت کا منصب سنبھالیں۔ اسی طرح پھر جب امام علی کی شہادت ہوئی تو حضرت امام علی نے یہ نامینیٹ نہیں کیا امام حسن کو، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بندے بنائے کمیٹی بنائی 2 4 بندوں کی کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے، بلکہ عوام نے خود بیعت کی اور مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی، اور اس طرح وہ خلیفہ بن گئے۔ تو یہی شرط جو ہے وہ اس صلح کے اندر بھی رکھی گئی تھی، لیکن اس کے ہوا برعکس، اور جو امیر شام تھے انہوں نے اپنے دور کے اندر ہی جو ہے وہ اس بات کے اوپر بیعت لینا شروع کر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جو ہے وہ خلافت سنبھالے گا، اور وہ جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھے گا، وہ امیر المومنین بھی بنے گا، جس بات کی ان کے دور کے اندر ہی عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور امام حسین ابن علی جو کہ امام علی کے بیٹے تھے، انہوں نے اس بات کی مخالفت کی، اور عبداللہ ابن عباس نے بھی اس بات کی مخالفت کی کہ جی یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرط کے اندر بھی یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے نامینیٹ نہیں کرے گا آگے کہ جی کہ کون ہوگا اس کے بعد خلیفہ، یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی، اور یہ مسلمان ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی اب ہمارا حکمران کون ہونا چاہیے، یہ آپ جو ہے وہ اس کو موروثیت نہیں بنا سکتے۔ تو خیر ان کی زندگی میں پھر وہ بیعت نہیں لے سکے ان سے، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا گیا، اور پھر آخر پہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا جی۔ اب اس کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی چارج سنبھالا یزید نے، اس نے فوری خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ فوری طور پر جن لوگوں نے یعنی اس وقت بیعت نہیں کی تھی جب اپنی زندگی کے اندر بیعت لے رہا تھا ان کے والد، وہ اب ان سے بیعت لی جائے، یعنی عبداللہ ابن زبیر، امام حسن ابن علی، اور کیا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ان سے فوری طور پر جو ہے وہ بیعت لے کر مجھے بھیجی جائے۔ اس نے فوری طور پر جو ہے وہ ان کو بلایا، اپنے مکہ کا جو مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے بلایا امام حسن کو کہ وہاں پر آئیں گورنر ہاؤس کے اندر، گورنر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں ویسے وہ جو بھی ان کا اس وقت دارالامارہ، وہاں پر ان کو بلا کے کہا جی کہ یہ ان کو بتایا کہ جی اس طرح سے وفات ہو گئی ہے اور اگلے خلیفے کی بیعت چاہتے ہیں۔ تو امام حسین نے وہاں پر تھوڑا ٹیکنیکلی کھیلا اور ان سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں یہاں پہ اندھیرے میں یہاں پر اس وقت بیعت دوں رات کے وقت، تو صبح کی جو روشنی میں تم میرے سے بیعت مانگنا عوام کے سامنے، اس وقت میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس دن پھر امام جو ہیں وہ چلے گئے، اور پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ جو مروان تھا موجود وہاں پر، اس نے کہا کہ اگر تم نے ابھی بیعت نہ لی، اور جو مدینہ کا گورنر تھا اس سے کہا کہ تم اگر ابھی بیعت نہ لی تو پھر بعد میں تم کبھی بیعت نہیں لے سکو گے، لہٰذا یا ابھی بیعت لے لو یا انہیں ابھی یہیں پر شہید کر دو۔ تو پھر وہاں کہتے ہیں امام حسین جو ہے وہ جلال میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ میرے سے لوگے مجھے قتل کرو گے، یا کون مجھے قتل کرے گا، میرے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں سے امام حسین جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کی جو صورتحال ہے بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں رہی، تو انہوں نے پھر وہاں سے موو کرنے کا فیصلہ کیا، اور مدینے سے وہ مکہ موو کر گئے۔ اب جب مکہ موو کر گئے ہیں اور پھر حج کا ٹائم آ گیا اور حج کر رہے ہیں،
حج کے دوران ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ لوگ اب امام حسین کو یہاں پر شہید کرنا چاہتے ہیں مکہ کے اندر ہی۔ تو پھر امام نے جو ہے اس وقت تک ان کو بہت سارے خطوط بھی موصول ہو چکے تھے اور بہت ساری جو معاملات ہیں کوفہ سے وہ آ چکے تھے کہ جی آپ آئیں اور وہاں پر آ کے آپ جو ہے وہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں، آپ ہماری قیادت کریں، امامت کریں آپ ہماری۔ تو اوپر سے ان کو یہ معاملے کا بھی علم ہو گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ آ چکے ہیں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اس فتنہ فساد کو کہ وہاں مکہ کے اندر ہو، کعبہ کے اندر ہو، اس کی حرمت کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کروں گا اور موو کروں گا۔ انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کیونکہ کوفے سے بہت سارے لوگ خط آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں سے بھیجا کوفہ کہ جا کے وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں ان کو دیکھا جائے اور پھر وہاں سے مجھے وہاں خط بھیجو کہ کیا صورتحال ہے اور پھر اس حساب سے پھر میں ڈیسیجن لوں گا۔ خط جو ہے وہ وہاں پر جا کے انہوں نے بھیج دیا اور کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر گئے تو ان کا بڑا والیانہ استقبال ہوا، بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، اس میں اختلاف ہے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں بہرحال جو ہے وہاں پر لوگوں نے ان کی بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، امام حسین کو جو ہے یہاں پر بلایا جائے۔ امام حسین نے جب یہ خط دیکھا اور وصول کیا تو اس کے بعد وہاں سے وہ جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور کوفے کی طرف جب روانہ ہو گئے تو پیچھے حالات بدل گئے۔ پیچھے جو ہے وہ کوفے کا گورنر تبدیل کر دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دیا گیا اور جب وہ وہاں پر آیا اس نے آ کے جو ہے وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ سختی برتی۔ تو جب یہ سختی برتی تو پھر حالات بدل گئے اور پھر امام مسلم بن عقیل کو بھی جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور صورتحال بدل گئی اور جو ان کے ساتھی تھی وہ ہٹ گئے۔ جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو 30,000 کا لشکر یہاں سے بھیجا گیا کوفہ سے، وہ جا کے دوسرے میں مل گیا، جا کے سامنے والے لشکر کے اندر مل گیا اور جو پیچھے لشکر تھا اس کے اندر بھی بھگدڑ مچ گئی اور صورتحال اس قدر خراب ہوئی کہ امام حسن کو صلح کرنا پڑی۔ یہاں پر پھر وہی ہوا کہ جو لوگ کوفہ کے اندر جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی وہ مکر گئے اور وہ جا کے دوسری طرف مل گئے۔ اور جب یہ لشکر یہاں پر پہنچا ہے، آگے چلتے ہیں، آپ کو اس بات کا پھر یہاں سے کنیکٹ کریں گے، تو جناب پھر جب یہ صورتحال امام حسین تک پہنچی کچھ مسافروں سے جو یہاں سے کوفے سے جا رہے تھے، جو راستے میں امام حسین سے ملے، ان سے بتایا گیا کہ جناب وہاں تو اب یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بتایا کہ بھائی اب یہ صورتحال ہے، اب کیا کرنا چاہیے، کیا ڈیسیجن ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر سب سے مشاورت ہوئی اور پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے، کوفہ جائیں گے، آگے جائیں گے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلتے آئے، آگے آتے ہیں، درمیان راستے کے اندر حر بن یزید جو ہے یہ آتا ہے ایک لشکر کے ساتھ اور یہ امام حسین کا راستہ روکتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو کوفے لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر یہ راستے جو ہے وہ کربلا کی طرف معاملہ چل پڑتا ہے اور کربلا چلتے 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 جب کربلا کا میدان آتا ہے تو وہاں کے اوپر آ کر جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے راستہ، پیچھے سے آرڈرز آتے ہیں کہ اب یہاں پر ان کو روک لیا جائے، وہاں پر ان کو روک لیا جاتا ہے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ عمر ابن سعد جو ہے وہ وہاں پر اپنا 4,000 کے ساتھ پہنچتا ہے، سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھر یہ چھوٹا سا جو ایک لشکر تو نہیں ہے، اس کے اندر امام کے اپنے جو ہیں وہ عزیز و اقارب ہیں، چاہنے والے ہیں امام کی، اس کے ساتھ امام کے اپنے جو اہل خانہ ہیں وہ ہیں وہاں پر موجود، ان کو وہاں پر روک لیا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ اس کے بغیر ختم ہو جائے، جنگ کے بغیر ختم ہو جائے، امام جو ہیں وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ وہ اس بات پر تیار نہیں تھے کہ جی میں بیعت تو نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تیار ہو گئے تھے، تو اگر بھی تیار ہو گئے تھے تو پھر یہ معاملہ کیوں پیش آیا نا، لڑائی کس بات کی تھی، جنگ کس بات کی تھی، اسی بات کی تو جنگ تھی۔ اور پھر اگر انہوں نے یہ مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا، بہت سارے بیوقوفی کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جی کہ امام تیار ہو گئے تھے اور پھر جو ہے وہ ابن زیاد اور کوفے والے جو ہیں انہوں نے، ان کو لگا کہ اگر ہم یہ امام حسین وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے بیعت کر لی تو ہم جو ہے وہ ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہوں گی، ہمارا کٹھا چٹا کھل جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیوں یعنی کہ یہ سارا واقعہ رونما ہوتا، پھر امام جو ہے، بلکہ یہ تو پھر ابن زیاد کی بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی کہ جی اس نے رضامند کر لیا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
تو خیر وہاں پر پھر مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے، معاملات چلتے ہیں، لیکن نہیں کچھ بھی ہوتا، کوئی بات جو ہے اس میں نکل نہیں پاتی، کیونکہ ادھر سے ون پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، اور ادھر بیعت کے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو اب اس کے بعد وہ کیسے بیعت کر لیتے۔ تو پھر معاملہ چلتا چلتا 10 محرم کا دن آ گیا، اور 10 محرم کے دن پھر یہ پورا اہل خانہ جو ہیں اپنے ساتھیوں سمیت امام حسین نے جو ہے وہ شہادت دے دی، اور لڑتے ہوئے شہادت دی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی مظلومانہ طریقے سے شہادت دی ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو ناکو چنے چوائے، اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے سب نے جو ہے وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑا ہے۔ کوئی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھ کے نہیں کسی نے بھی شہادت دی، کہ سامنے دیکھا ہو کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور بیٹھ کے ڈر گئے ہوں، خوف کھا گئے ہوں کہ جی ہم کیسے لڑیں گے، اور بیٹھے ہوئے انہوں نے آ کے سب کو شہید کر دیا۔ ایسے نہیں، سب نے لڑتے ہوئے شہادت جو ہے وہ دی ہے، اور بہت سارے یزیدی لشکر کے لوگوں کو مار گرایا وہاں پر، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے پھر امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آ کے پھر ان لوگ خواتین کو جو ان کے ساتھ تھیں، جو ان کے اہل خانہ تھی، ان کو جو ہے وہ قید کر کے شام لے کے جایا گیا، پھر شام سے واپس یہاں لایا گیا کربلا کے اندر، جہاں پر آ کے انہوں نے تدفین کی، اور پھر کربلا سے وہ مدینہ واپس گئے۔ تو یہ پوری جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، کہانی سنائی ہے، کہانی نہیں ہے، یہ ریئل سٹوری ہے، یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہانی کروانا، یہ وہ والی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ داستان ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اور آپ کو اگر آپ نے میری ساری اس سیریز کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو اب تک یہ علم ہو جانا چاہیے کہ یہ لڑائی امام حسین اور یزید کے درمیان جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، یہ لڑائی بہت پہلے سے شروع ہوئی، ہاشم اور امیہ کے دور سے، اور پھر یہ لڑائی چلتی 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 یہاں تک پہنچی، اور پھر یہاں پر رکی بھی نہیں ہے، یہ انتہا بھی نہیں ہے۔ کربلا یا پھر جو قافلہ جو ہے اس کو لے کر گئے ہیں شام کے اندر، یا شام سے پھر واپس کربلا آیا ہے، یا پھر مدینے پہنچ گیا ہے، تو یہاں پر ختم بھی نہیں ہوئی یہ لڑائی۔ 90 سال تقریباً ان امویوں نے حکومت کی ہے، اور اس میں آپ اس کی یزید کے بعد بھی 680 میں یہ آیا ہے، 83 میں گیا، تقریباً 4 سال اس نے حکومت کی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ 90 سال چلا ہے، 90 سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے، اور 90 سال یہی کچھ ہوتا رہا، اس سے آگے بھی 71 سال یزید سے آگے بھی ہیں ان کی حکومت کے، اور اس کے دوران بھی جو امام کے جو بچ گئے تھے، امام زین العابدین اور باقی جو آل اولاد بچی تھی، اس کی جو آگے نسل چلی، ان کے ساتھ 70 سال انہوں نے پھر آگے یہی کچھ کیا ہے۔ تو اس میں سے بہت سارے لوگ آج کل ہم نے ہیرو بھی بنائے ہوئے ہیں۔ خیر آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، تو آج جو میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ آپ کو تاریخ کے وہ اوراق جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، اور جو لوگ آپ کو صرف اس بات پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بس یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، اس سے اوپر کچھ نہیں تھا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا